الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی امام الاولیاء الکاملین وعلی آلہما واصحابہما اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ اس سے قبل قصے تخلیق آدم علیہ السلام کے سلسلے میں یہ بات آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو خلق فرمایا اور پھر آدم کے اس مٹی کے پتلے میں ایک تسویہ یعنی بیلنس کو رکھا اور پھر اس کے بعد اس میں روح کو داخل کیا اور تمام ملائکہ سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اب آپ دیکھیں کہ پروردگار عالم نے ابلیس سے یہ دریافت کیا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا۔ اس نے صاف یہ دلیل پیش کی کہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ جبکہ اس نے اس بات کو انکار کیا یا اس کا ذکر نہیں کیا کہ اللہ نے آدم میں تسویہ رکھا اور اپنی روح کو ڈالا۔ یہ دو چیزوں کو اس نے ذکر نہ کرتے ہوئے صرف مٹی پر اس نے ترکیز کی اور کہا کہ تو نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ اس پر ہم نے مفصل گفتگو اس سے قبل آپ کے سامنے کی۔ اب آپ دیکھیں اس واقعے میں آگے کی آیات میں بہت سی ایسی باتیں ہمارے لیے ہدایت کے لیے آ رہی ہیں کہ اگر ہم اس بات کو سمجھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ہمارے اشکالات اور بہت سی ہماری دینی تربیت کا یہ ایک اہم حصہ ہے۔ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين۔ آگے پروردگار عالم نے اس سے کہا شیطان سے کہ تو یہاں سے نکل جا۔ اللہ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، کہ تو نے تکبر کیا ہے۔ دیکھیے آپ، یہ تکبر دراصل شیطان کا شیوا ہے۔ اس تکبر کو ہم سمجھیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ متکبر اس کو کہیں گے جو فرعون ہو، نمرود ہو یا شداد ہو؟ نہیں، بلکہ تکبر دراصل یہ ایک شیطانی حربہ ہے، شیطانی صفت ہے جو وہ انسانوں میں منتقل کرتا ہے۔ اب اس واقعے میں اس آیت مبارکہ میں دو باتیں اہم ہیں۔ ایک یہ کہ فما یکون لک ان تتکبر فیہا فاخرج انک من الصاغرین، پس تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو چھوٹا ہے۔ صاغر صغیر چھوٹے کو کہتے ہیں اور اللہ نے یہاں فرمایا کہ تو چھوٹوں میں ہے۔ تو سب سے پہلے ہم تکبر کو سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ شیطان نے تکبر کس سے کیا؟ کیا شیطان نے اللہ سے تکبر کیا معاذ اللہ؟ نہیں، بلکہ اس نے کس سے تکبر کیا؟ آدم سے، اللہ کی مخلوق سے اس نے تکبر کیا۔ اللہ سے کوئی تکبر کر ہی نہیں سکتا۔ شیطان تکبر کس سے کر رہا ہے؟ آدم سے کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ اگر بحیثیت انسان ہمارے پاس کوئی بڑی دولت نہیں ہے، نہ بڑے محلات ہیں، نہ کوئی ہم بہت زیادہ رچ ہیں، لیکن اگر ہم میں یہ بات آ جاتی ہے، ہم کس سے تکبر کرتے ہیں؟ ہم بھی بندوں سے تکبر کرتے ہیں، اللہ سے تکبر نہیں کرتے۔ ایک بندے کو آپ دیکھیں گے وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، حج کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، لیکن وہ مخلوق سے یعنی انسانوں میں سے تکبر کرتا ہے، اور یہ تکبر سب سے بڑا گناہ ہے۔
اگر انسان میں تکبر آ جائے تو ساری عبادتیں ایک طرف اور یہ تکبر کا گناہ ایک طرف ہو جاتا ہے۔ اب تکبر انسان سے کرتا ہے، اور تکبر کیسا کرتا ہے کہ ہر ایک کو اپنے سے کمتر سمجھتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کا یہ جو انداز ہے، شیطان نے آدم کو خود سے کمتر سمجھا، آدم سے اس نے تکبر کیا۔ اب وہ یہی حالات انسان میں پیدا کرتا ہے کہ انسان خود کو اچھا سمجھتا ہے، بہتر سمجھتا ہے، دوسرے انسان کو کمتر سمجھتا ہے۔ یہ تکبر ہے۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا یہ الگ بات ہے، یہ عبادت ہے، لیکن ان عبادتوں کے ساتھ اگر وہ تکبر کرے، مثال کے طور پر ہم کیسے تکبر کرتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں کے پاس کوئی زیادہ دولت نہیں ہے، وہ بہت سی غربت میں ہے، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس وہ ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہم اپنی اولاد کی بھی تربیت اسی انداز میں کرتے ہیں، غیر محسوس طریقے سے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کسی کے گھر جا کر آتے ہیں، کوئی فنکشن یا پارٹی اٹینڈ کرتے ہیں، تو جب تبصرہ کرتے ہیں تو کہاں سے تبصرہ شروع کرتے ہیں؟ ان کا فنکشن ایسا تھا، ان کی پارٹی ایسی تھی، وقت آنے دو ہم بتائیں گے، ہم پارٹی ایسا کریں گے، ہم ولیمہ ایسا کریں گے۔ یہ الفاظ دراصل دلالت کر رہے ہیں ہمارے تکبر پر۔ اب یہ بات کہاں ہوتی ہے؟ بچوں کے سامنے ہوتی ہے، اولاد کے سامنے۔ بچے اسی بات کو سیکھتے ہیں غیر محسوس طریقے سے۔ وہ دوسرے کے پاس دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس یہ جیکٹ ہے، میرے پاس یہ جیکٹ ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ دراصل ہمارے اندر بلڈ اپ ہو رہا ہے تکبر۔ یہ تکبر اللہ کو نہیں پسند۔ ہر ایک کو اللہ نے اس کے مقدر کے مطابق اس کو عطا کیا ہے، وہ اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا۔ آپ اس کا حق نہیں رکھتے کہ خود کو بہتر سمجھیں اور اس سامنے والے کو کمتر سمجھیں، اس سے تکبر کریں۔ اور اللہ نے فرمایا ہے الکبر ردائی، اللہ اکبر۔ اللہ فرماتا ہے کہ تکبر اس کی ردا ہے، اس کی چادر ہے، یہ اس کا شیوا ہے۔ اس نے یہ حق، یہ مقام مخلوق میں کسی کو عطا نہیں کیا۔ اور اللہ کی چادر کو اگر کوئی کھینچنا چاہے، چھیننا چاہے تو کتنا بڑا گناہ ہے، آپ غور کریں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، بہت نمازی ہے، بہت پرہیزگار ہے، بہت متقی ہے۔ یہ نہیں، اگر وہ یہ سب کرتے ہوئے کسی اور انسان سے تکبر کر رہا ہے تو یہ ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی اور یہ تکبر ایک طرف۔ یہ ایک فارمولا ہے ہمارے لیے کہ ہم تکبر کو سمجھیں۔ ہم کسی کو بھی اپنے سے حقیر نہ سمجھیں، اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، ہر ایک اپنے اپنے مقدر کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، ہم اس کا شکر بجا لائیں۔ اگر اللہ نے کسی کو ہم سے کم رکھا ہے کسی معاملے میں، ہم ہو سکے تو مدد کریں یا دعا کریں، لیکن اس کو حقیر نہ سمجھیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ انک من الصاغرین۔ اب دیکھیے آپ، شیطان کو اللہ چھوٹا کہہ رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں آج؟ ہم شیطان کو بہت بڑا سمجھتے ہیں، بہت پاورفل سمجھتے ہیں۔ آپ بتائیں، شیطان نے خود دعویٰ کیا ہے کہ وہ افضل ہے، وہ بہتر ہے، یہ اس کا پوزیشن ہے، وہ بیان کر رہا ہے، لیکن اس کے پوزیشن کو اللہ نے کیا بیان کیا؟ وہ چھوٹا ہے۔ یہ چھوٹے کے لفظ میں حقارت بھی ہے، یعنی یہ حقیر ہے شیطان، اور یہ اس کے پاس کوئی زیادہ قوت اور طاقت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ پاور کس کے پاس ہے؟ شیطان کے پاس ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر ہم سوچیں کہ وہ کتنا چھوٹا ہے، اب آپ غور کریں کہ 3 باتیں غور کریں۔ ایک، اللہ نے شیطان سے کیا کہا کہ وہ حقیر ہے، بے عزت ہے، چھوٹا ہے، یہ شیطان۔ انسان کیا ہے اس کے مقابل؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ اللہ نے انسان کو، اولاد آدم کو عزت عطا کی ہے، قوت عطا کی ہے۔ دیکھیے آپ، اللہ نے شیطان کو حقیر، چھوٹا کہا،
اس کے مد مقابل ہمیں کیا کہا؟ بنی آدم کو نہیں کہا، اولاد آدم کو کہا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو اولاد آدم کو اللہ نے قوت، عزت عطا کی۔ اب ایک اس کے سامنے کیا ہوا؟ ایک چھوٹا ہوا اور یہ انسان بڑا ہو گیا۔ تو اب آپ اس کو سمجھیں کہ اللہ اگر کسی کو چھوٹا کہے تو وہ کتنا چھوٹا، اللہ کسی کو بڑا کہے تو وہ کتنا بڑا۔ اب آپ سمجھیں اس کو اس طرح، ہم کب سے سن رہے ہیں قیامت آنے والی ہے؟ آدم کی تخلیق سے سن رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے۔ کس نے فرمایا؟ اللہ نے فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت قریب ہے۔ آدم آئے، اپنی اولاد کو بولے قیامت قریب ہے۔ نوح آئے، نوح نے کہا، 950 سال تک حضرت نوح آواز دیتے رہے، خبردار قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے۔ نوح کے بعد دیگر انبیاء آئے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی، آپ نے فرمایا قیامت قریب ہے۔ اور یہ قرآن سے، احادیث سے ثابت ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ قیامت قریب ہے۔ اب آپ اس کے قرب کو دیکھیے، یعنی اللہ کے پاس جو چیز قریب ہے اس کا کتنا بڑا احاطہ ہوا، کتنا ڈسٹینس ہوا، ابھی تک نہیں آئی ہے وہ، جبکہ وہ کیا ہے؟ قریب ہے۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ جب قریب کہہ رہا ہے تو اس کا اتنا بڑا فاصلہ ہے۔ تو اب اندازہ کریں، اللہ نے شیطان کو چھوٹا اور حقیر کہا ہے تو وہ کتنا چھوٹا ہوگا، کتنا حقیر ہوگا۔ اور انسان کو کیا کہا؟ کہ عزت والا ہے، تو انسان کتنا عزت والا ہوا۔ ہم کیا ہے؟ شیطان سے بہت خائف۔ شیطان کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھیے۔ سورہ فلق، سورہ ناس ہمیں دعوت فکر دیتی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہر چیز ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنی کمزوریاں، اپنی خامیاں، اپنی کوتاہیاں، اپنی یوں سمجھ لیجیے ہمارا نکماپن، یہ شیطان پر ڈال کر خود بری ہو جاتے ہیں۔ خود کرنا نہیں چاہتے اور الزام کس کو دے دیتے ہیں؟ شیطان کو دے دیتے ہیں۔ لیکن شیطان ہمیں یہ ہمارے اندر انجیکٹ کر رہا ہے، ہم کیا سمجھے اپنے آپ کو؟ نہیں، میں بہت کمزور ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں حقیر ہوں، مجھ سے کچھ نہیں ہوگا، میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو ہمارے اندر یہ جو فیلنگز ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ ہمیں کون ڈیولپ کروا رہا ہے؟ شیطان۔ وَمِن شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ، شیطان کا کام صرف وسوسہ ڈالنا ہے، اس کے آگے اس کی کوئی قوت نہیں ہے، اس کی کوئی طاقت، کوئی پاور نہیں ہے۔ وہ صرف ہمارے دل میں وسوسہ ڈال کر ہمیں کنفیوز کر دیتا ہے اور ہم خود کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اللہ کیا بتا رہا ہے کہ تم طاقتور ہو، شیطان کمزور ہے۔ ہم کیا کیے؟ شیطان کو طاقتور بنا دیے، خود کمزور ہو گئے۔ اب آپ دیکھیں، یہ اللہ نے جو انسان کی تخلیق کی، جب بھی کوئی معجزہ کسی انسان کے سامنے بھی رونما ہوتا ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اژدہا بن گیا اور فرعون کے جادوگر کے جو سانپ تھے ان کو نگل لیا، تو یہ ایک معجزہ تھا۔ عقل میں حیرت ہو گئی، تو کیا ہوا نتیجہ؟ جتنے ساحر جادوگر اس دربار فرعون میں موجود تھے، سب سجدریز ہو گئے۔ اسی طرح جب قرآن مجید کی بھی مختلف آیات ایسی ہیں کہ جب ان کو مشرکین مکہ نے بھی سنا تو ان پر وہ کیفیت طاری ہوئی کہ وہ سجدریز ہو گئے۔ یعنی کوئی محر العقول واقعہ، جو عقل سے ماورا کوئی چیز رونما ہو جاتی ہے تو کیا کرتا ہے انسان؟ سجدہ کرتا ہے۔ اب تصور کریں، یہ جب آدم کے پتلے میں اللہ نے روح کو ڈالا تو کتنا بڑا شاہکار ہوا خدا کا کہ فرشتے سجدہ کر دیا آدم کو۔ تو یہ آدم، اب آپ دیکھیں، یہ تمام سچویشن میں ہم موجود ہیں۔ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ہم غائب ہیں، یہ سب ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اس ایپیسوڈ کے ہم بھی کہیں نہ کہیں ایک پارٹ کے طور پر روح کی حیثیت میں کھڑے ہوئے ہیں، سوائے آدم کے ایک پتلے میں روح کو اللہ نے منتقل کر دیا۔
اب آپ دیکھیں اس کے بعد میں جب اللہ نے اس کو کمزور چھوٹا حقیر بتا دیا، پھر اس کے بعد اس نے کیا کہا؟ قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا کہ پروردگار تو مجھے مہلت دے. وہ مہلت بھی مانگ رہا ہے اللہ سے، تو گویا اس کا بھی جو عقیدہ ہے، یعنی اس کا بھی جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر مہلت بھی دے گا تو اللہ ہی دے گا. اس لیے اس نے اللہ سے مہلت مانگی، فرشتوں سے مہلت نہیں مانگی. کیا کہا؟ مجھے مہلت دے، اب تو نے مجھے ذلیل کر دیا، اب میرا مقام درجہ ختم ہو گیا، میں صغیر ہو گیا، ٹھیک ہے لیکن مجھے مہلت دے. کب تک؟ الی یوم یبعثون، جب تو ان سب کو دوبارہ اٹھائے گا. اب یہاں یہ سوال پیدا ہوگا، ابھی تو آدم بنے ہیں، ابھی تو صرف آدم کی تخلیق ہوئی ہے، لیکن شیطان کو قیامت کا علم کیسے ہو گیا؟ دراصل یہ ہے کہ یہ پورا پلان اللہ نے سب کے سامنے رکھ دیا، فرشتوں کے سامنے، اس میں ابلیس بھی تھا، ہم بھی تھے، ہماری ارواح بھی تھی، قیامت تک آنے والے تمام انسان تھے. اللہ نے اپنا پورا پلان ہمارے سامنے رکھا کہ اب میں آدم کو بنا رہا ہوں زمین پر خلیفہ، اور تم اس کی اولاد میں آؤ گے، تمہارے لیے زندگی ایک امتحان ہوگی، اس امتحان میں تم کامیاب ہوں گے تو تمہارے لیے جنت ہے، ناکام ہوں گے تو دوزخ ہے. پورا پلان آ گیا. اس پلان میں یہ ہے کہ یوم یبعثون کا بھی اللہ نے ذکر کر دیا. تو اس محفل، اس مجلس میں ابلیس بھی تھا، لہذا اس کا دیکھیے یقین، آپ اس کے یقین پر بھی غور کریں کہ اس کو یقین ہے کہ یوم یبعثون ہوگا، قیامت کا دن برپا ہوگا. آج ہم اتنے غافل ہیں کہ ہم اس قیامت کے دن سے خود کو سمجھتے ہیں کہ کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس نے مہلت مانگی. اللہ نے بھی کہا قال انک من المنظرین، ٹھیک ہے ہم تجھ کو مہلت دیتے ہیں. اللہ نے اس کو آزاد چھوڑ دیا. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. اب دیکھیے شیطان نے کہا کہ پروردگار اب مجھے مہلت تو مل گئی ہے، اب دیکھنا میں کہاں بیٹھوں گا. اس نے اپنے جگہ مقام کو بھی بتا دیا، وہ کہیں اور نہیں بیٹھنے والا ہے. وہ کہاں بیٹھنے والا ہے؟ لہم صراطک المستقیم، وہ صراط مستقیم پر بیٹھنے والا ہے. وہاں بیٹھ کے گمراہ کرے گا. اگر کوئی بندہ پب جا رہا ہے یا تھیٹر جا رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے تو اس کے راستے میں اس کے لیے شیطان کی ضرورت ہی نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس راستے پر نہیں ہے، وہ برائی کا راستہ ہے. شیطان کہاں ہے؟ صراط مستقیم. اب آپ یہاں پر یہ بھی غور کریں، ہم سورہ فاتحہ میں یہ پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، لیکن تاریخی طور پر صراط مستقیم یہ وہی صراط مستقیم ہے. کوئی وہاں سورہ فاتحہ کی صراط مستقیم الگ یا یہاں الگ نہیں، یہ وہی صراط مستقیم ہے. لیکن پہلی مرتبہ کس نے کوٹ کیا صراط مستقیم کو؟ شیطان نے کوٹ کیا. اس نے کہا اللہ سے میں صراط مستقیم پر بیٹھا رہوں گا، کون گزرتا ہے میں دیکھوں گا. اب وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرے گا؟ وسوسہ ڈالے گا، آپ کو گمراہ کرے گا. تو آپ غور کریں کہ شیطان کو بھی صراط مستقیم معلوم ہے، شیطان کو قیامت بھی معلوم، شیطان کو صراط مستقیم بھی معلوم. اور ہمیں کب کہاں کیسے گمراہ کرے گا؟ اگر ہم صراط مستقیم پر چلنے لگیں گے تب وہ ہمیں گمراہ کرے گا، ورنہ وہ جاب لیس ہے، بہت اطمینان سے سکون سے بیٹھا ہوا ہے، اس کے کام کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم خود اتنے بڑے ہو گئے ہیں، اس سے بڑے ہو گئے ہیں کہ اب اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جب صراط مستقیم پر، اچھا اس کے ساتھ اب آپ دیکھیں یہ پورے ایپیسوڈ میں یا اس پوری سٹوری میں اللہ رب العزت اس کو وہ جو مانگ رہا ہے دے رہا ہے. کیا اللہ کی رحمانیت بھی دیکھیے آپ. اللہ جو سب سے بڑا اس کا دشمن شیطان ہے،
وہ اللہ سے مانگ رہا ہے، اللہ اس کو مایوس نہیں کر رہا ہے، جو مانگا دے رہا ہے۔ کیا مانگا؟ سب سے پہلے مجھے مہلت دے، اللہ نے کہا لے مہلت لے لے۔ اس نے کہا میں صراط مستقیم پر بیٹھوں گا، اللہ نے کہا بیٹھ جا۔ کہیں پر اللہ اس کی بات کو رد نہیں کر رہا ہے، اس کو خالی ہاتھ نہیں کر رہا ہے، جو مانگتا جا رہا ہے اللہ دیتا جا رہا ہے۔ اب اس نے کہا اچھا وہاں پر تو بیٹھ جاؤں گا، تو پھر اس کے بعد اس نے ایک اور چیز مانگی، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین۔ اب شیطان کتنا مکار ہے، دیکھیے آپ، پہلے ٹائم پیریڈ مانگ لیا، اتنی لانگ لائف مانگ لیا اللہ سے، اس کے بعد کیا کیا، کس پوزیشن میں کس مقام پر بیٹھ کر گمراہ کرنا ہے وہ پوزیشن کو طلب کر لیا۔ اب یہ ڈائریکشنز مانگ رہا ہے کہ میں سامنے سے حملہ کروں گا، میں پیچھے سے حملہ کروں گا، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم، میں سامنے سے بھی حملہ کروں گا، میں پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، اور میں سیدھے جانب سے بھی حملہ کروں گا، میں بائیں جانب سے بھی حملہ کروں گا۔ یہ 4 ڈائریکشن ہے، دیکھیے آپ، کوئی ڈائریکشن نہیں چھوڑا وہ صحیح پوچھا جائے تو۔ سامنے سے بھی حملہ آور ہے، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، یعنی ایک چکرویو میں انسان ہے۔ اب تمام سراؤنڈنگ سے کیا ہو رہا ہے، شیطان ہم پر حملہ آور ہو رہا ہے، اور یہ حملے کی پرمیشن اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اور پھر یہ بھی اس کا دعویٰ ہے، دیکھیے وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور تو نہیں پائے گا شکر گزار کسی کو زیادہ، یعنی شکر کرنے والے بہت کم رہ جائیں گے۔ دیکھیے آپ، یہ ایک آیت پر ہم جتنا بیان کریں اتنا کم ہے۔ خان علامہ سعادت اللہ خان مندوزئی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی تفسیر لکھی، تو انہوں نے اس تفسیر تعوذ میں شیطان کے 29 حربے بیان کیے ہیں کہ وہ کس کس طرح کس کس انداز سے انسان پر حملہ آور ہوتا ہے۔ ہماری یہ بدقسمتی ہے، ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے علماء کرام کی تصانیف نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء کی قدر کریں، انہوں نے جو کتب لکھے ہیں ان کا جو علمی ذخیرہ ہے اس سے استفادہ کریں۔ میں بہت اختصار کے ساتھ یہ 4 چیزیں ایک ایک مثال کے ساتھ آپ کو بتا دوں۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے کیسا حملہ آور ہوتا ہے، شیطان تو نظر نہیں آ رہا ہے، اس دن دیکھے تھے ہم سب، اب اس کے بعد سے آج تک نہیں دیکھے۔ اب وہ حملہ سامنے سے کس انداز سے کرتا ہے کہ اگر کوئی ارادہ کر لیتا ہے کہ میں کوئی نیک اچھا کام کروں گا، اور وہ جیسے ہی کام کرتا ہے فوراً اس کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، لوگ اس کو سامنے سے حملہ کرتے ہیں، اور اب اس پر لوگ اپنے اپنے طور پر اس کو ڈرا دیتے ہیں، یوں سمجھ لیں آپ، اور وہ ڈر بھی جاتا ہے۔ تو یہ حملہ کہاں سے ہوا؟ سامنے سے ہوا۔ اب پیچھے سے حملہ بڑا مکارانہ انداز میں ہوتا ہے۔ اب ایک بیچارہ انسان دیکھیے خطا کار ہے، اس سے زندگی میں کبھی غلطی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن جب وہ توبہ کر لیتا ہے اور سیدھی راہ پر نکلتا ہے تو اب اس کی پچھلی زندگی اس کو یاد دلائی جاتی ہے۔ ارے بڑے پارسا بن گئے، آپ تو یہ کرتے تھے، آپ تو ریس کھیلتے تھے، آپ تو جوا کھیلتے تھے، آپ فلاں کام کرے، یہ اس کی پوری لائف اس کے سامنے لائی جا رہی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ پیچھے سے حملہ۔ اب اس کے اندر ایک کمزوری پیدا ہوتی ہے، وہ گلٹی فیل کرتا ہے کہ بات تو صحیح ہے میں تو یہ گناہ کر رہا ہوں، اس کا ضمیر ملامت کرتا ہے۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، بجائے اچھائی کی طرف جانے کے رک جاتا ہے۔ تو یہ شیطان کا جو پیچھے سے جو حملہ ہے، شیطان اس میں کامیاب ہو گیا۔ اب آپ دیکھیں کہ شیطان بہت بہت بہترین انداز سے یہ کام کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سیدھے جانب سے
سیدھا ہاتھ دراصل عربی میں قوت کو بھی کہتے ہیں اور بھلائی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور ذمہ داری کے لیے بھی۔ اب آپ بولیں گے کہ بھائی سیدھے طرف سے کیسے وہ بہکائے گا؟ آپ اندازہ کریں سب سے زیادہ انسان کو وہ اسی جانب سے بہکاتا ہے۔ اب وہ کیسے؟ اب کوئی اگر نمازی ہو گیا، نماز پڑھنے لگا، تو اب وہ خود کو نمازی متقی سمجھتا ہے، اب دوسرے کو دیکھتا ہے نماز نہیں پڑھتا تو کہتا ہے استغفر اللہ، انہوں نماز نہیں پڑھ رہے۔ یہ جو آپ کے اندر تھنکنگ آ گئی، میں اچھا تو برا، اب میں تو سدھر گیا، میں نمازی ہو گیا، میں پرہیزگار ہو گیا، میں متقی ہو گیا، اب میں داڑھی بھی چھوڑ لیا، اب میں پیجامہ اونچا بھی پہن لیا، میں وہ کر لیا، میں عمرہ کر لیا، میں حج کر لیا، میں سپیریئر ہو گیا اور دوسرا بیچارہ ہو گیا۔ یہ جو ہمارے اندر یہ جو فیلنگز ڈیولپ ہوتی ہے، یہ کوئی اچھی علامت نہیں ہے، یہ دراصل شیطان کی کارستانی کی علامت ہے۔ آپ کسی کو حقیر سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ اللہ کا شکر بجا لائیں، لیکن یہ نہیں۔ اب دیکھیے آپ ہمارے پاس اگر میں پہلے کر رہا ہوں استغفر اللہ، انہوں ابھی تک وہ کر رہے ہیں، کسی کو بھی غلط کام کرتے ہوئے دیکھے فوراً کہہ دیتے ہیں استغفر اللہ۔ آپ کو معلوم استغفر اللہ کے معنی کیا ہے؟ یہ عجیب مینٹالٹی ہے ہماری، کون سا ورڈ کہاں یوز کرنا ہمیں وہ تک تمیز نہیں ہے۔ استغفر اللہ کے معنی ہے میں اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، دماغ میں کیا ہے انہیں گناہ کر رہا، تو بھائی توبہ تو کیوں کر رہا؟ اتنی بیوقوفی ہے ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں، بس بول دیا استغفر اللہ۔ آپ کو اختیار نہیں ہے۔ اور دیکھیے آپ برائی سے نفرت کا حکم ہے، لیکن اگر کوئی برائی کر رہا ہے تو اس بندے سے نفرت کا حکم نہیں ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کوئی آج مومن نہیں ہوتا، سب برے تھے۔ برائی سے نفرت کا حکم ہے، برے سے نفرت کا حکم نہیں ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ برائی سے ہم نفرت نہیں کرتے، ہم بھی پس پردہ وہ گناہ خود بھی کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی دوسرا کرتا ہوا معلوم ہو گیا تو بس ایسا سمجھتے ہیں اب بس یہ خدا بن جاتے ہیں، فیصلہ کر دیتے ہیں، جہنم میں پہنچا دیتے ہیں۔ لیکن یہ پوری یہ اس کا ڈائریکٹر کون ہے؟ آپ غور کریے، اس کا ڈائریکٹر ابلیس ہے۔ یہ ہمارے اندر وسوسوں سے یہ ماحول پیدا کر رہا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ بائیں ہاتھ سے، اب برائی، بائیں ہاتھ سے مراد ہے برائی۔ یہ کیا کرتا ہے شیطان؟ کوئی بھی چیز جو بری ہے اس کو اچھے انداز میں بیان کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، نہیں یہ تو آزادی ہے، ایسا کرنا گناہ نہیں ہے، سب کر رہے ہیں میں بھی کر رہا ہوں، یہ کلچر کا پارٹ ہے، کیا میں اکیلا ہوں؟ یہ فیشن ہے، یہ ٹریڈیشن ہے۔ برائی کو شیطان کیا کر رہا ہے؟ اچھائی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ برائی کو ہم برا نہیں بلکہ اچھا سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی شیطان ہمارے اوپر حاوی ہو کر ہمیں گمراہ کر رہا ہے۔ اور کیا کہہ رہا ہے شیطان؟ خود کہہ رہا ہے کہ یہ سب کوئی جو ہے شکر گزار نہیں رہے گا، اللہ کا کوئی شکر گزار بندہ نہیں رہے گا۔ اور پھر اس کے بعد آخری آیت کو بیان کر کر میں یہاں پر اس واقعے کو روک دیتا ہوں۔ یہ مکالمہ ہو گیا، یہ شیطان اپنے پورا جو ہے ایک پلان، اس کا اپنا پروگرام اللہ کے سامنے رکھ دیا، اور اس کا مین مقصد کیا ہے وہ سمجھیے آپ۔ مین مقصد ہے کہ انسان کو ناشکرا بنانا، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ اس کے پوری فلم کا جو مین موٹیو ہے وہ کیا ہے؟ کہ بندہ ناشکرا بن جائے۔ اب اس کے برخلاف ہم کو جانا ہے تو ہر حال میں ہم اللہ کے شکر گزار ہوں، اللہ نے جو ہمیں دیا ہے ہم اس پر شاکر رہیں، شکایت نہ کریں، شکوہ نہ کریں، دوسرے کو حقیر نہ سمجھیں، دوسرے سے تکبر نہ کریں۔ یہ سب ہونے کے بعد اب دیکھیے آپ، اللہ نے کہا قال اخرج منها مذءوما مدحورا،
لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. اب اللہ نے بھی اپنا لاسٹ ڈیسیشن وہاں پر بیان کر دیا. سب سے پہلے کیا بتائے؟ نکل یہاں سے. مدہور کہتے ہیں کسی کو دھکے مار کر نکالنا. اللہ نے شیطان کو دھکے مار کر نکال دیا. مذعومم کے معنی بہت اہم ہے. یہ کیا ہے؟ اگر میں تھوڑا سا اس کو عام لہجے میں کہوں، ایک پیپر کو ہم کیا کرتے ہیں، ایسا موڑتے ہیں مٹھی میں، دباتے ہیں، اس کو جتنا ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں پریشر ڈال کر اس کو چھوٹے سے چھوٹا کر دینا. کیوں کرتے ہیں؟ اس کو کمزور کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کو کم کرنا. اب آپ یہ مذعومم شیطان کی صفت ہے، اس کے اندر یہ بات ہو گئی، وہ اپنے آپ میں جل کر مر گیا، خود دبتا گیا. جھگڑا کس سے تھا؟ اس کا آدم سے تھا. ٹھیک ہے، آدم سے تھا تو آدم تک جھگڑا رکھتا نہیں. اس نے کہا میں آدم کو، تو آگے آئے گا وہ واقعہ کہ جنت سے کس طرح اس نے آدم کو زمین پر بھیجا. کام ہو گیا تھا اس کا، مشن کمپلیٹ نہیں. یہ مذموم یعنی ہو گیا کام نہیں، اب اس کے بیٹے کو گمراہ کروں گا، قابل کو قاتل بناؤں گا، پھر اس کی اولاد کو گمراہ کروں گا. اور جیسے جیسے وہ کرتا جائے گا وہ اندر اندر خوش ہوتا جاتا ہے. یہی چیز ہمارے اندر بھی آ جاتی ہے. ہم اگر کسی سے دشمنی رکھتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ یہ کسی طرح تباہ و تاراج و برباد ہو جائے. اچھا وہ بیچارہ ہو بھی جاتا ہے برباد تو ہم کیا اس کو چھوڑ نہیں دیتے، نہیں، اور برباد ہونا، اور ذلیل ہونا، اور رسوا ہونا. یہ جو اور ہے یہی ہے مذعومم. یعنی دل بھرتا ہی نہیں کسی کی برائی سے، کسی کی تکلیف سے، کسی کو ذلیل کرنے سے. یہ کیفیت اگر ہمارے اندر ہے تو اللہ کی پناہ مانگیے. اب دیکھیے لمن تبعک منہم لأملأن جہنم منکم اجمعین. یہ ڈائلاگز کس سے ہو رہے تھے؟ ابلیس سے. اللہ نے فوراً ڈائریکشن چینج کر کے اس میں ہمیں بھی شامل کر لیا. دیکھیے آپ ایک سین ہے، آپ اس ناحیے سے اس بات کو غور کریں. شیطان نے مدت مانگی، مہلت مانگی، اس نے ڈائریکشن مانگے، اس نے مقام مانگا، اللہ نے سب دیا. اس نے بھی کہا یہ تمام ہو گیا، اور اس نے جب کہا کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا، اللہ ہماری طرف التفات کر کے، یعنی اس کو کہیں گے تحویل خطاب، بات ادھر ابلیس سے ہو رہی تھی، اب اللہ نے یہ جو سائلنٹ آڈینس ہم ہیں وہاں پر ہماری طرف رخ کر کے بولے ہو گیا سب سن لیے آپ لوگ، اگر تم سب اس کی اتباع کریں گے تو یاد رکھنا میں جہنم کو بھر کر رکھ دوں گا. یعنی یہ ہمارا پورا یہ لائف کا پورا وہاں پر طے ہو گیا، اللہ نے بتا دیا. ابھی تک دیکھیے آپ دو اہم باتیں ہیں اس میں. ابھی آدم جنت میں نہیں گئے، ابھی انسان کو جنت نہیں بتائی گئی. جنت سے پہلے کیا بتایا گیا؟ جہنم بتایا گیا. اس کا دشمن انسان کا شیطان بتایا گیا، صراط مستقیم بتائی گئی. اللہ نے پہلے وہ باتیں ہمارے سامنے رکھ دی جس سے کہ ہم کو بچنا ہے. جہنم سے بچنا ہے، شیطان سے بچنا ہے. یہ دو سے بچیں گے تو پھر جنت ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ نے جو شیطان کی یہ جو کرتوتیں، اس کی حرکتیں ہیں، جس بہترین انداز ہمارے سامنے رکھی ہے، اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ رکھے. ہم خود کو ہمیشہ افضل سمجھیں شیطان سے، شیطان کو حقیر اور چھوٹا جانیں، اور اپنی عبادتوں پر کبھی تکبر نہ کریں. ایک بات کہہ کر بات ختم کر دیتا ہوں. دنیا میں جتنے اہل کتاب ہیں، چاہے یہود ہو، نصرانی ہو، جتنے اہل کتاب ہیں جو ابراہیم کی ملت میں ہیں، مسلمان ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کتنے ہزار سال پہلے بنایا؟ مان لیتے ہیں 4 سے 5 ہزار سال پہلے. اس زمانے سے آج تک پتہ نہیں کب تک لوگ اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے یا عبادت کریں گے. اس کا پورا ثواب کس کو ملے گا؟ اس کا ثواب ابراہیم کو ملے گا. لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟
ربنا تقبل منا، اللہ اکبر. اتنا سب کرنے کے بعد بھی وہ اللہ سے دعا کر رہے ہیں مولا تو قبول فرما لے. ہم 2 دن نماز پڑھ کے کتنا اکڑتے ہیں، غور کر لیں. اور پھر انہوں نے توبہ کی ہے، دعا کی ہے ربنا تب علینا، انہوں نے وہ سب کر کے دعا کر رہے ہیں توبہ کی. ہم کہاں ہیں، ہماری منزل کہاں ہے، ہم کس خواب غفلت میں ہیں. مہدی موعود علیہ السلام کی اگر ہم تعلیمات کو قصے تخلیق آدم کے پیش نظر دیکھیں تو یوں محسوس ہوگا کہ مہدویت دراصل وہیں سے نکل کر آ رہی ہے. اب آپ چھوٹی سی ایک بات ہے کہ مہدی السلام نے کیا فرمایا، خود کو حقیر جانو، تکبر مت کرو. تکبر اللہ سے کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی کرتا ہے. تکبر تو انسان سے کرتا ہے. مہدی علیہ السلام نے تکبر کا خاتمہ کیا کہ تم تکبر مت کرو، تم اللہ کی شکر گزار رہو. جو روٹی جتنا اللہ نے تم کو دیا ہے اس پر شاکر رہو. تم حرص مت کرو، تم دوسرے پر جلن حسد مت کرو. کیا یہ ہمارے امام کی تعلیمات میں نہیں ہے؟ ہم کیوں اس کو قرآن سے الگ سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھے مہدی موعود علیہ السلام کی مہدیت کے پیغام کا آغاز تخلیق آدم کے وقت سے ہو رہا ہے. لہذا ہم اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم کسی سے ہمیں سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا تعلق، اپنا رشتہ اللہ سے رکھیں، اللہ سے روئیں، دعائیں کریں کہ یہ تمام چیزیں، یہ صفات اگر ہم میں ہیں تو اللہ ہم سے دور فرما دے اور اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.